السلام علیکم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک نیک بیوی صرف اپنے شوہر کی زندگی ہی نہیں بدلتی بلکہ وہ اپنے گھر کی قسمت بدل سکتی ہے۔ ایسی عورت کے گھر میں سکون ہوتا ہے، اس کی اولاد نیک ہوتی ہے، اس کی دعائیں قبول ہونے کی امید بڑھ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے گھر پر نازل ہوتی رہتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے نیک بیوی کی ایسی 12 خوبیاں جنہیں اپنانے کی کوشش ہر مسلمان عورت کو کرنی چاہیے۔ یہ کسی پر حکم نہیں بلکہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں بہترین اخلاق اور کردار کی باتیں ہیں۔ پہلی خوبی، نیک بیوی کی سب سے پہلی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس کی زندگی کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہوتا ہے۔ وہ جانتی ہے کہ دنیا کی ہر نعمت عارضی ہے لیکن اللہ کی رضا ہمیشہ رہنے والی ہے، اس لیے وہ اپنے ہر کام سے پہلے یہ سوچتی ہے کہ کیا یہ کام اللہ کو پسند ہے یا نہیں۔ جب عورت اللہ کو اپنی زندگی میں پہلی ترجیح بنا لیتی ہے تو اس کے فیصلے بہتر ہو جاتے ہیں، اس کی زبان نرم ہو جاتی ہے، اس کا دل حسد اور نفرت سے پاک ہونے لگتا ہے اور وہ ہر حال میں اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھ لیتی ہے۔ ایسی عورت خوشی میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتی ہے اور مشکل میں بھی صبر کرتی ہے۔ دوسری خوبی، نیک بیوی کی دوسری بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ نماز کو کبھی معمولی چیز نہیں سمجھتی۔ چاہے گھر کے کام کتنے ہی زیادہ ہوں، بچے کتنے ہی مصروف رکھیں یا مہمان آئے ہوئے ہوں، وہ کوشش کرتی ہے کہ نماز وقت پر ادا کرے۔ نماز چونکہ انسان کو برائیوں سے روکتی ہے اور دل کو سکون عطا کرتی ہے۔ جب ایک عورت نماز کی پابند ہو جاتی ہے تو اس کے گھر کا ماحول بھی بدلنے لگتا ہے۔ اس کے بچے بھی نماز کی اہمیت سیکھتے ہیں اور گھر میں اللہ کی رحمت بڑھتی ہے۔ ایسی عورت جانتی ہے کہ اصل طاقت اور سکون اللہ کے سامنے جھکنے میں ہے، نہ کہ دنیا کی چیزوں میں۔ تیسری خوبی، نیک بیوی صرف قرآن کو گھر میں رکھ کر خوش نہیں ہوتی بلکہ اسے پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرتی ہے۔ اگر روزانہ صرف چند آیات بھی پڑھے تو یہ اس کے دل کو نور سے بھر دیتی ہے۔ قرآن انسان کو صبر، اخلاق، معافی، شکر اور حسن سلوک سکھاتا ہے۔ جب گھر میں قرآن کی آواز گونجتی ہے تو دلوں میں نرمی پیدا ہوتی ہے اور گھریلو ماحول میں برکت آتی ہے۔ چوتھی خوبی، نیک بیوی جانتی ہے کہ اچھے الفاظ کسی بھی رشتے کو مضبوط بنا سکتے ہیں۔ وہ ہر وقت بحث یا غصے سے کام نہیں لیتی بلکہ نرمی، احترام اور سمجھداری سے بات کرتی ہے۔ اگر کبھی اختلاف ہو بھی جائے تو وہ کوشش کرتی ہے کہ بات کو بڑھانے کے بجائے حکمت سے حل کرے۔ نرم لہجہ، مسکراہٹ اور اچھا اخلاق گھر کے ماحول کو خوشگوار بنا دیتے ہیں۔ پانچویں خوبی، نیک بیوی کوشش کرتی ہے کہ اس کا گھر صرف رہنے کی جگہ نہ ہو بلکہ سکون کا مرکز بن جائے۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑا کرنے کے بجائے معاف کرنا سیکھتی ہے۔ وہ بچوں کے ساتھ محبت سے پیش آتی ہے، شوہر کی عزت کرتی ہے اور گھر والوں کے درمیان محبت پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ جب گھر کا کوئی فرد باہر کی تھکن کے بعد واپس آئے تو اسے گھر میں سکون، محبت اور اپنائیت محسوس ہو۔ چھٹی خوبی، نیک بیوی کی ایک بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ صرف بچوں کی جسمانی ضروریات پوری نہیں کرتی بلکہ ان کے ایمان، اخلاق اور کردار کی تعمیر پر بھی توجہ دیتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ بچے نرم مٹی کی طرح ہوتے ہیں، انہیں جس سانچے میں ڈالا جائے وہ ویسے ہی بن جاتے ہیں، اس لیے وہ انہیں سچ بولنا، بڑوں کا احترام کرنا، نماز کی پابندی، قرآن سے محبت اور اچھے اخلاق سکھانے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ بچوں کے سامنے خود بھی اچھا کردار پیش کرتی ہے کیونکہ بچے نصیحت سے زیادہ اپنے والدین کے عمل سے سیکھتے ہیں۔ ایسی ماں اپنی اولاد کے لیے ہر روز دعا کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں نیک، صالح اور دین پر قائم رکھے۔ یاد رکھیں، ایک نیک ماں صرف اپنے بچوں کی نہیں
بلکہ آنے والی نسلوں کی اصلاح کا ذریعہ بنتی ہے۔ 7ویں خوبی، زندگی میں ہر انسان پر آزمائش آتی ہیں، کبھی مالی پریشانی، کبھی بیماری، کبھی گھریلو اختلافات، دیگر مشکلات، لیکن نیک بیوی کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر چھوٹی بات پر گھبراہٹ یا غصے کا شکار نہیں ہوتی، بلکہ صبر اور حکمت سے حالات کا مقابلہ کرتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور ہر مشکل کے بعد آسانی ضرور آتی ہے۔ ایسی عورت مشکل میں اپنے شوہر اور بچوں کا حوصلہ بڑھاتی ہے، انہیں مایوس ہونے کے بجائے اللہ پر بھروسہ کرنا سکھاتی ہے۔ 7ویں خوبی، نیک بیوی ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتی ہے۔ وہ صرف ان چیزوں کو نہیں دیکھتی جو اس کے پاس نہیں، بلکہ ان نعمتوں کو بھی پہچانتی ہے جو اللہ نے اسے عطا کی ہیں، جیسے ایمان، صحت، گھر، خاندان اور اولاد۔ شکر گزار انسان کے دل میں سکون پیدا ہوتا ہے، جبکہ ناشکری دل کو بے چین کر دیتی ہے۔ ایسی عورت خوشی میں بھی الحمدللہ کہتی ہے اور مشکل وقت میں بھی اللہ سے امید نہیں چھوڑتی۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ 8ویں خوبی، نیک بیوی جانتی ہے کہ رزق اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے وہ اس کی قدر کرتی ہے۔ وہ ہر چیز سوچ سمجھ کر استعمال کرتی ہے، کھانے پینے کی چیزیں ضائع نہیں کرتی، بجلی، پانی اور دیگر وسائل کا خیال رکھتی ہے اور غیر ضروری اخراجات سے بچنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس کا مقصد کنجوسی کرنا نہیں بلکہ اعتدال اختیار کرنا ہوتا ہے۔ اسلام بھی ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے کہ نہ فضول خرچی کرو اور نہ ہی بخل اختیار کرو، بلکہ درمیانی راستہ اپناؤ۔ ایسی عورت جانتی ہے کہ اگر گھر کا نظام سمجھداری سے چلایا جائے تو تھوڑے وسائل میں بھی سکون اور برکت آ سکتی ہے۔ وہ شوہر کی کمائی کی قدر کرتی ہے اور ہر نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہے۔ یاد رکھیں، برکت ہمیشہ زیادہ مال میں نہیں ہوتی بلکہ صحیح استعمال میں ہوتی ہے۔ 9ویں خوبی، اسلام صفائی کو ایمان کا حصہ قرار دیتا ہے۔ نیک بیوی اپنے جسم، لباس، گھر اور ارد گرد کے ماحول کی صفائی کا خاص خیال رکھتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ صاف ستھرا گھر صرف خوبصورتی ہی نہیں بلکہ صحت اور سکون کا بھی سبب بنتا ہے۔ گھر میں خوشبو، ترتیب اور صفائی دلوں کو بھی خوش کر دیتی ہے۔ اسی طرح وہ وضو، پاکیزگی اور طہارت کے احکام کا بھی خیال رکھتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پاکیزگی کو پسند فرماتا ہے۔ جب گھر صاف ستھرا ہو تو اس میں رہنے والے بھی خوش اور مطمئن ہوتے ہیں۔ 10ویں خوبی، نیک بیوی صرف اپنے شوہر سے ہی اچھا برتاؤ نہیں کرتی بلکہ دونوں خاندانوں کے ساتھ بھی محبت، احترام اور نرمی کا رویہ اختیار کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ رشتہ داری جوڑنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، جبکہ رشتے توڑنا ناپسندیدہ عمل ہے۔ اگر کبھی اختلاف پیدا ہو جائے تو وہ صبر، حکمت اور اچھے اخلاق سے حالات کو سنبھالنے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ دلوں کو جوڑنے والی بنتی ہے، توڑنے والی نہیں۔ ایسی عورت خاندان میں محبت، عزت اور اعتماد کا سبب بنتی ہے۔ 11ویں خوبی، نیک بیوی اپنے شوہر کی عزت کو اپنی عزت سمجھتی ہے۔ وہ اس کی غیر موجودگی میں بھی اس کے بارے میں ہی اچھی بات کرتی ہے، اس کے راز دوسروں کے سامنے بیان نہیں کرتی اور اعتماد کو کبھی ٹھیس نہیں پہنچاتی۔ اسی طرح اگر شوہر کسی مشکل سے گزر رہا ہو تو وہ اس کا حوصلہ بڑھاتی ہے، نہ کہ اس کی کمزوریوں کو دوسروں کے سامنے بیان کرتی ہے۔ 12ویں خوبی، نیک بیوی جانتی ہے کہ انسان کی اصل پہچان اس کا کردار اور اس کی زبان ہوتی ہے، اس لیے وہ ہمیشہ کوشش کرتی ہے کہ اس کے الفاظ کسی کا دل نہ دکھائیں۔ وہ جھوٹ، بد زبانی، الزام تراشی، بیجا بحث اور دوسروں کی بے عزتی سے بچتی ہے۔ اگر کبھی غصہ بھی آ جائے تو وہ خاموش رہنے یا نرم انداز میں بات کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اسی طرح وہ اپنے لباس، گفتگو اور رویے میں بھی اسلامی اخلاق کو اپنانے کی کوشش کرتی ہے۔ پیاری بہنوں، نیک بیوی بننے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کبھی غلطی نہ کرے، کیونکہ کامل صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ ہم ہر دن اپنے اخلاق، عبادات اور کردار کو پہلے سے بہتر بنانے کی کوشش کریں
اگر ایک عورت اللہ تعالیٰ کی رضا کو اپنا مقصد بنا لے، اپنے گھر میں محبت، صبر، شکر، دعا اور اچھے اخلاق کو عام کرے تو وہ نہ صرف اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنا سکتی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی بلند مقام حاصل کر سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین اخلاق، مضبوط ایمان اور نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے گھروں میں محبت، سکون اور برکت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے گھر والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریے گا تاکہ دوسروں کو بھی اس سے فائدہ پہنچے۔ شکریہ۔